عباسی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس طرح پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوئی، اب سٹیٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، اعداد و شمار، جن میں پتہ لگ رہا ہے کہ 12 کھرب تک 9 ماہ کے دوران حکومت اکٹھے کر چکی ہے۔ ایک تو یہ واردات ہے عوام کے ساتھ، اب 117 روپے لیوی ہے اور مزید بڑھانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ حسن صاحب، بھارت میں 4 سال بعد پیٹرول اور ڈیزل صرف 3 روپے مہنگا۔ بھارت میں آخری بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ 2022 میں ہوا تھا۔ صرف 3 روپے اضافے پر کچھ سمجھ نہیں آئی۔ یار مریم، پہلی بات تو یہ ہے کہ شرمندہ ہی کرا دیا آپ نے۔ پاکستان میں 4 سال میں اضافہ 250 روپیز پر لیٹر، بھارت میں 4 سال میں اضافہ 3 روپے فی لیٹر۔ اس سے اندازہ لگا لو گورننس کا لیول۔ رات کو 300 کا بیچ رہے ہیں اور صبح 314 کا بیچ رہے ہیں، اس کا کوئی حساب ہے؟ رات کے اندھیرے کے اندر آپ یہ پرائس نیچے اوپر نہیں جاتے۔ اندر کی کچھ خبر یہ ہے یا سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور وہ جو غم و غصہ ہے وہ ابھرتے ہوئے لاوے کی طرح پھٹنے کو تیار ہے اگر تو اس کے اوپر گفتگو شنید نہ ہوئی۔ اب دیکھیں، اسٹریٹجک کولیبوریشن ایگریمنٹ ہوا ہے بٹوین انڈین اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز لمیٹڈ اینڈ ابوظہبی کی نیشنل آئل کمپنی کے، جس میں انڈیا کی جو انرجی سیکیورٹی ہے اور اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز ہیں وہ اسٹیبلش کیے جائیں گے۔ لیکن سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ 30 ملین بعد پیٹرول اور ڈیزل صرف 3 روپے مہنگا۔ بھارت میں آخری بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ 2022 میں ہوا تھا۔ پھر بھی اپوزیشن اور عوام ان کی سڑکوں پر نکل آئی۔ صرف 3 روپے اضافے پر کچھ سمجھ نہیں آئی۔ یار مریم، پہلی بات تو یہ ہے کہ شرمندہ ہی کرا دیا آپ نے۔ اچھا دیکھو، پاکستان میں 4 سال پہلے پی ڈی ایم 1 حکومت آنے سے یعنی پہلے فیبروری 2022 پیٹرول کی قیمت 160 روپے، اوے منحوسو 160 فی لیٹر، ڈیزل 154، اور اب مئی 2026 میں پیٹرول 410 اور ڈیزل 410۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی ریپرکشنز اتنی خوفناک ہوتی ہیں۔ یہ جو ڈومیسٹک قسم کا ہوتا ہے، گھروں میں گاڑیاں شاڑیاں، یہ وہ تو چلو، اس سے ہر چیز بڑھتی ہے اور تباہی آتی ہے، جو آ رہی ہے، آ چکی ہے۔ بلکہ پاکستان میں 4 سال میں اضافہ پیٹرول 250 روپیز پر لیٹر اور ڈیزل 256 روپے فی لیٹر۔ بھارت میں 4 سال میں اضافہ پیٹرول اور ڈیزل دونوں 3 روپے فی لیٹر اضافہ۔ اس سے اندازہ لگا لو گورننس کا لیول۔ ان کی آبادی ہم سے کئی گنا زیادہ، کئی گنا کیا، دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک۔ اب چائنا نہیں رہ گیا، ہمیں حیا نہیں آئی۔ ہم اس وقت وہ 28 کروڑ ہوں گے، چائنیز نمبر 1 تھے، ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے کہتے ہیں زندہ قومیں جو بر وقت ریئیکٹ کرتی ہیں۔ اچھا 4 سال میں 3 روپے فی لیٹر اضافے سے بھارت کے عوام سڑکوں پہ نکل آئے۔ چونکہ عوام ہے، میں اور آپ یا ہم جیسے جو باقی ہیں، ہم تو 2 پائے ہیں۔ چوپائے اور 2 پائے میں صرف ٹانگوں کی تعداد کا فرق ہوتا ہے۔ تو لیکن بہرحال میں ڈرتا ہوں اس دن سے جب یہاں عوام نکل آئے۔ وہ ایک شعر ہے، راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے۔ اور یہ پھر کسی نے نہیں دیکھنا یہ گریبان امپورٹڈ ہے کہ لوکل ہے، پھٹا ہوا ہے کہ اس پہ بڑی ساتھ قیمتی ٹائی بھی لگی ہوئی ہے۔ چلو، ماتم ہمارے نصیب میں لکھا ہے، کرتے جائیں گے، دیکھتے ہیں کب تک۔ جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان نے سوال اٹھایا کہ آبنائے ہرمز تمام کے لیے بند، مگر تیل سب سے مہنگا پاکستان میں ہی کیوں؟ پاکستان میں خون سستا جبکہ پیٹرول مہنگا ہے، عوام پر قیامت برپا ہے۔ دیکھو بات سنو، یہ خطے کے تمام ممالک میں پیٹرول کی قیمتیں پاکستان سے کم ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ خطے میں کسی بھی ملک کے نام کے ساتھ اسلامی اور جمہوریہ نہیں جڑا ہوا۔ اسلامی؟ تمہارا کون سی چیز اسلامی ہے؟ اچھا نام سنو اپنے پڑوسیوں کے، ڈیموکریٹک سوشلسٹ ریپبلک آف سری لنکا، پیپلز ریپبلک آف چائنا، دا ریپبلک آف انڈیا، پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش۔ ان کے ساتھ بھی منافقت کر دو، دیکھ لو پھر اس کے اثرات۔ اس کی وجہ ہے کر کچھ رہے ہو، وہی نا، تسی انے دا نام نور دین رکھے ہے، وہ ٹھوکرا کھاندا پھردا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، UAE، یہ کیا تھا یہ سب کیا ہے؟ جتنے واز اس ملک میں ہوتے ہیں، جتنے خطبات دیے جاتے ہیں، علماء اور علامے گنے نہیں جاتے۔ ہمارا اخلاقی حال دیکھو، ہمارے اداروں کا حال دیکھو، بجلی کی لوٹ مار، مہنگائی، جگہ ٹیکس،
ہمارے اپنے لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کہتے ہیں نا بھائی بھائی ہوتا ہے, مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. آپ یہاں مجھے چھری مارو گے تو پورا جسم پین میں, اسی طرح ایک مسلمان کو لگے گا تو کوئی بات نہیں, اپنوں کے پاس ہی جا رہا ہے, گھبراؤ نا. چلو اس وقت ایک انٹرسٹنگ اینڈ ملین ڈالر کوشچن یہ ہو رہا ہے کہ نریندر مودی کا جو 2 آور کا سٹاپ اوور تھا یو اے کے اندر, اس میں انہوں نے کیا حاصل کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یو اے کے پریزیڈنٹ شیخ محمد بن زید ال نہیان جو ہے وہ اس کو خود ایئرپورٹ پہ لینے آئے. دیٹ واز ویری سگنیفیکینٹ بائی دا وے, ایکسٹراڈنری چیز تھی. دوسری کی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ اپنے 30 ملین بیرل جو کروڈ آئل ہے وہ انڈیا کا جو اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز ہے وہ انڈیا کے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز میں رکھے گا. یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی. سو انڈیا اور یو اے جو ہے یہ جو اسٹریٹجک فریم ورک فار ڈیفینس انڈسٹریل کولیبوریشن جو ہے انہوں نے وہ بھی سائن کی ہے, اور اس میں کافی ظاہری بات ہے, اس میں چیزیں ہیں ان دیٹ سینس. لیکن سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ 30 ملین بیرل, اب دیکھیں اسٹریٹجک کولیبوریشن ایگریمنٹ ہوا ہے بٹوین انڈین اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز لمیٹڈ اینڈ ابو دھابی کی نیشنل آئل کمپنی کے, جس میں انڈیا کی جو انرجی سیکیورٹی ہے اور اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز ہیں وہ اسٹیبلش کیے جائیں گے.